بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت اور اصلاحی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عورت مرد کن باتوں پر عمل کریں، یعنی والدین دونوں میاں بیوی، تو ان کا گھر جنت بن سکتا ہے اور کامیاب با اخلاق اور فرما بردار بچوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے یا کیسے کی جانی چاہیے، کیونکہ ایک خوشحال گھر صرف خوبصورت دیواروں سے نہیں بلکہ محبت، صبر، احترام، دینی ماحول اور اچھی تربیت سے بنتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شوہر کی کچھ ذمہ داریاں بیوی پہ عائد ہوتی ہیں، گھر کی بہتری کے لیے کچھ ذمہ داریاں شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ وہ میں نے دونوں تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شوہر کی گھر واپسی پر بیوی اس کا خوش دلی سے استقبال کرے۔ شوہر کو ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، جو کہ آج کل بہت جلدی کر دیا جاتا ہے۔ شوہر کی کمائی کو چاہے کم ہو یا زیادہ ہو نصیب سمجھ کر قبول کیا جائے۔ میکہ جانے کا وقت اور دن مقرر کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا اور شاہی فرمان نکال دیا کہ جناب میکے چلنا ہے، امی کے گھر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے موڈ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، یعنی جو شوہر کا موڈ ہو ویسے ہی خود کا موڈ رکھا جائے۔ اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کیے جائیں۔ آج کل فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس موبائل کی جو بیماری ہے یہ ایسی ہے کہ بعض لڑکیوں کے، بعض لوگوں کے گھر محض اس وجہ سے ہی خراب ہوئے کہ معمولی باتیں بھی وہ اپنے گھر میں فون کر کے بتا رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے جب جوابی وار کے لیے کوئی ہدایات یا وہ خود جب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا، تو شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا تو اس نے یہ بات اپنے گھر بتائی، تو یہ سب چیزیں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے ایک تو یہ میں اسی لیے کہہ چکا ہوں کہ اپنے مسائل میکے میں نہ بتائے جائیں۔ دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ یہ کہ شوہر جب آتا ہے تو یہ کہا جائے کہ فلاں کیا LED ہے تو میرے یہاں بھی ہونی چاہیے، فلاں کیا VCR ہے، VCR تو خیر اب ختم ہو گیا دور، لیکن AC ہے یا اور کوئی اشیاء تعیش جو کہ سہولیات میں سے ہیں، اگر وہ آپ کا شوہر آپ کو مہیا نہیں کر پا رہا تو اس کی شکوہ شکایت نہ کرے اور دوسروں سے اس کا موازنہ نہ کرے کہ اس کے گھر میں ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ شوہر کی بات پر اعتماد کیا جائے، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ آج پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہوں گے یقیناً، یا کوئی معاملہ اگر بتایا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر اعتبار کرے۔ اب کچھ ذمہ داریاں شوہر کے ذمے بھی آتی ہیں۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ دوست بنا کے رکھا جائے۔ بیوی سے دوست کی طرح دیر تک گپ شپ کریں تاکہ ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں۔ اہم بات ہمیشہ بتایا کریں۔ مشورہ کسی معاملے میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو مشورہ ضرور مانگیں، اپنے اس کو لیول کے مطابق لائیں۔ بیوی کی فضول بولنے پر محض مسکرا کر اس کی بات کو ٹال دیا کریں۔ دوست کی طرح اگر باہر کھانے کا آپ کے ہاں یہ سلسلہ ہے تو کبھی کبھار باہر ہوٹلنگ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔
پکنک پہ گھومنے پھرنے ضرور لے جایا جائے، اس کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی بہت اہم ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچوں کی تربیت کی طرف۔ بچوں کو والدین کی یہ صرف فرض نہیں ہے کہ محض ان کو صبح تیار کیا اور اسکول بھیج دیا یا اسکول لے کر چلے گئے اور واپس لے آئے، نہیں، ان کی پڑھائی پر بھی روزانہ توجہ دیں۔ ہوم ورک باقاعدگی سے چیک کریں، بچوں کے لیے باقاعدہ ایک نظام الاوقات بنایا جائے کہ اس وقت کھیلیں گے، اس وقت پڑھیں گے، اس وقت سوئیں گے۔ بچے کی کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، چاہے وہ کوئی بھی انداز اختیار کرے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ بچے کو مطالعے کی عادت ضرور ڈالیں تاکہ اس کا پڑھنے لکھنے میں دل لگے۔ اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ موبائل کا سلسلہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھوں میں کہانیوں کی کتابیں، بچوں کی جو ہمارے دور میں نونہال تعلیم و تربیت جیسی کتابیں ملتی تھی، اب معلوم نہیں وہ رسالے شائع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے بہرحال ہیں کتابیں، وہ دے دی جائے کہ بھی یہ پڑھو۔ بچے کے تجسس اور سوالات اگر وہ کوئی کرتے ہیں تو ان کو اچھائی کی نگاہ سے سراہا جائے اور ان کو شاباشی دی جائے کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ بے شک آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو جواب تلاش کر کے ان کو بتایا جائے۔ بچے سے پیار اور شفقت کا رویہ ضرور رکھا جائے۔ بچے کی جسمانی صحت اور مناسب نیند کا خیال کریں، کیونکہ یہ میں نے تینوں چیزیں اس لیے ساتھ میں رکھیں کہ جب گھر اور اسکول ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب بھی بچے آگے بڑھتے ہیں۔ میاں بیوی میں چپقلش ہو تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اچھی پڑھائی کی طرف توجہ دے گا، اپنے مستقبل کا سوچے گا۔ جب میاں بیوی میں ہر وقت تو میں ہوتی رہے گی تو آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار نہ ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ نفسیاتی پہلو جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا یہ پسند آئے گا۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔